بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے، مسجد نبوی، اس کی جو پرانی تعمیر ہے ترکی زمانے کی، اس میں مغربی طرف 3 دروازے ہیں۔ پہلے دروازے کو باب السلام کہا جاتا ہے، دوسرے دروازے کو باب ابی بکر صدیق کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرا دروازہ جو اسی سمت میں ہے اس کو کہا جاتا ہے باب رحمت۔ یہ جو باب رحمت ہے اس کے اوپر بڑی نعتیں بھی لکھی گئی ہیں۔ بڑی مشہور نعت ہے کہ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی۔ میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی۔ میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی۔ جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا تو تفصیل سن لو، تھا نعتوں کا اکھار، اشکوں کے موتی، درودوں کا گجرا، سلاموں کی ڈالی۔ تو یہ بڑی مشہور نعت ہے، یہ بھی باب رحمت کے لیے جو ہے وہ لکھی گئی ہے۔ اس باب رحمت پہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو باب رحمت کے پاس ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ منورہ میں قحط ہے، کیونکہ 1 سال مدینہ منورہ میں ایسا گزرا کہ مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہوئی۔ تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ منورہ میں قحط ہے، بارش نہیں ہو رہی، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرما دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی بارش برسا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اسی وقت جو ہے وہ بارش شروع ہو گئی، یہاں تک کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیچے منبر سے اترے تو آپ کی داڑھی مبارک پہ بارش کے قطرے جو تھے وہ ظاہر ہو رہے تھے۔ فوری یعنی بارش برسنی شروع ہو گئی، اور پھر بارش یوں نہیں کہ آئی اور ختم ہو گئی یا گھنٹے میں ختم ہو گئی، جمعہ پورا گزر گیا، بارش برسی، ہفتے کو بارش، اتوار کو، پیر کو، منگل کو، بدھ کو، جمعرات کو، اگلا جمعہ آ گیا، بارش ہے کہ مسلسل برس رہی ہے۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جمعے کے لیے حاضر ہوئے، پھر وہی صحابی یا کوئی اور صحابی پھر کھڑے ہوئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ کی گلیاں ندیاں بن گئی ہیں، ہر طرف پانی پانی ہے، آپ دعا فرما دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارش کو ختم فرما دیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا، کہ اللہ یہ بادل ہمارے اوپر نہ برسیں، باقی دائیں بائیں آپ کا جہاں حکم ہو بادل برستے رہیں، جہاں آپ کا حکم ہو وہاں بارش ہوتی رہے، ہم پہ اب مزید بارش نہ ہو، ہماری جتنی ضرورت تھی آپ نے وہ بارش ہمیں عطا فرما دی ہے، اب ہمارے لیے اتنی بارش کافی ہے، مزید بارش اب یہاں نہ برسے۔ تو بزرگان محترم، اس سے ایک تو یہ بات ثابت ہوئی کہ اس دروازے کو باب رحمت اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں یہ معجزہ ظاہر ہوا، اسی لیے اگرچہ وہ دروازہ پہلے اور سمت میں تھا، اب یہاں آیا ہے، وہ ایک لمبی تاریخ ہے، لیکن بہرحال باب رحمت کو باب رحمت اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ اگر بارش زیادہ ہو رہی ہو، جیسے کہ آج کل پاکستان بارشوں کی زد میں ہے اور ہر طرف سیلاب ہے، ہر طرف پانی ہی پانی ہے، بارش ضرورت سے زائد ہو رہی ہو تو اس بارش کو ختم کرنے کا یہ جو وظیفہ ہے، نبوی وظیفہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، جو میرے آقا کی زبان فیض ترجمان سے جاری ہوا، وہ یہ ہے کہ ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اپنے اللہ سے مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں گزارش کریں، اللہم حوالینا ولا علینا۔ تو یہ ایک بہترین عمل ہے
بہت سے حضرات پوچھتے ہیں کہ بارش زیادہ ہو رہی ہو تو کیا پڑھنا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر لفظ میں جو برکت ہے وہ ظاہر ہے ہمارے الفاظ میں تو نہیں ہو سکتی، تو اس لیے میرے آقا کے بتائے ہوئے الفاظ ہی ادا کرنے چاہیے، اللہم حوالینا ولا علینا۔ اور بعض حضرات نے ایک اور وظیفہ بھی بڑا مجرب عمل ہے، ایک اور بڑا مجرب عمل وہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ہمیں سورۃ القریش لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ پوری سورت اگر بارش ہو رہی ہو اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ بعض حضرات اس کی تعداد 1000 بار بھی فرماتے ہیں کہ اول آخر درود شریف ہو جائے، 1000 بار اس کو پڑھ کے پھر دعا کی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو سیلاب کی اس مشکل گھڑی میں پاکستان کی حفاظت فرمائے، اہلیان پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور بالخصوص شمالی علاقہ جات گلگت بلتستان ہے، KPK ہے، جہاں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کے رہنے والوں کو ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرما کے جب بھی وہاں بارش نازل ہو ان کے لیے حقیقی معنی میں وہ باران رحمت ہو، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔